الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال تعالى في مقام آخر وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ قَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ معزز حاضرین، میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہم تاریخ کے بڑے ہی نازک اور بڑے ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ شاید ایسا تاریخ میں بہت کم دیکھا گیا ہو یا نہ دیکھا گیا ہو کہ 3.5 مہینے کا پیریڈ گزر چکا ہے اور لوگوں کے روزی روٹی کے تمام ذرائع بند ہیں، لوگ مایوس ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، مسجدیں بند ہیں، لوگ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز لوگوں نے گھروں میں ادا کی، عید کی نماز گھروں میں ادا کی، اور اب شاید جو حالات ہیں عید الاضحیٰ کی نماز بھی گھر میں ہی ادا کرنی پڑے۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ مشکل حالات کیا ہو، اور ان حالات میں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ ہماری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی۔ حکومت نے لاک ڈاؤن نافذ کیا، جون شروع ہوا، حکومت نے لاک ڈاؤن میں ڈھیل دی، لیکن وائرس اور بیماری اور بڑھنے لگی، موتیں اور زیادہ ہونے لگی اور کیس اور زیادہ ہونے لگے، اور ابھی بھی ملک کے بہت سارے اسٹیٹ میں مکمل لاک ڈاؤن ہے اور بہت برے حالات ہیں۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، آج ہمارا وہی حالات ایسے ہو گئے کہ اب ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہماری عقلیں اور ہماری تدبیر اور ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا۔ اب کچھ کر سکتا ہے تو ہمارا رب کر سکتا ہے، ہم اس سے فریاد کریں، اس کے آگے گڑ گڑائے، وہی حالات کو ٹھیک کر سکتے۔ مگر میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی ہماری قوم موج مستی میں لگی ہوئی۔ مسجدیں یقیناً مسجدوں میں محدود تعداد میں نمازیوں کے آنے کی اجازت ہے، مگر رمضان میں جس طریقے سے ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اہتمام اب نہیں ہو رہا ہے۔ اذان کی آواز سن کر کے لوگ گھروں کے باہر بیٹھ کے، چبوتروں پر بیٹھ کر کے گپیں لڑا رہے ہیں، چائے پان کر رہے ہیں، فضول کاموں میں ہمارا نوجوان موبائل پر پب جی گیم کھیل رہا ہے، فحش اور اریاں تصویریں دیکھ رہا ہے، مگر نماز کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس فرصت نہیں۔ کیا ان حالات میں بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ ان حالات میں بھی اگر ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب نہیں تو کب نہیں؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے، سستی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو یعنی نہ چاہتے ہوئے، بادل ناخواستہ بڑی مشکل سے یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا کردار ہے، نماز کے لیے بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 86، آیت نمبر 87، 86 اور 87 نمبر کی آیت۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اے میرے نبی، جب آپ کے اوپر قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جہاد میں نکل جاؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ استأذنک اولو الطول منہم، اے نبی، ان میں سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جو میدان جنگ میں جا سکتے ہیں، جو طاقتور ہیں، جو صحت مند ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر کے معذرت ظاہر کرتے ہیں۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں کہ اے نبی، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم مدینہ کے اندر رہیں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو میدان جنگ میں نہیں جا سکتے۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، اے نبی، یہ منافقین بوڑھی عورتوں کے ساتھ مدینہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں، جو بوڑھی عورتیں، جو کمزور عورتیں ہیں، جو میدان جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں جا پا رہی ہیں، یہ منافقین، یہ اتنے
اتنے یہ ناکارے لوگ ہیں کہ یہ ان بوڑھی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. یہ منافقین کا کردار اللہ نے بیان کیا. ایک طرف یہ کردار آپ اپنے سامنے رکھیں. اب اس کے بعد آپ سورہ نور کی آیت نمبر 37 اٹھائیں. اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کا لین دین کبھی ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کے دل اور لوگوں کی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، جس دن لوگوں کے کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے. کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا. ہمارے کاروبار چالو تھے تو ہمارے پاس ایک بہانہ تھا کہ جناب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں. آج اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی، کوئی کام نہیں ہمارے پاس، اور پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان منافقوں کی طرح ہو گئے. اللہ ہمیں معاف کرے. ہم ان منافقوں کی طرح ہو گئے جو مدینہ کے اندر بوڑھی عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، میدان جنگ میں اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ جانا نہیں چاہتے. کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، ہم نے ان منافقوں کے کردار کو اپنا لیا. میرے بھائیوں، یہ نماز جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہ نماز جس کے بارے میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے. یہ نماز جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل ٹائم میں صبر اور نماز کو پکڑ لو. ہم نماز سے دور ہیں. ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ وبا ختم ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں. ہم سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں پہ تبصرے کر رہے ہیں، مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، مگر جو طریقہ ہمارے رب نے بتایا ہے رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، اپنے ناراض رب کو راضی کرنے کا، وہ طریقہ ہم نہیں اپنا. میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں مرض الموت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے، ابن ماجہ کتاب الجنائز کی روایت، کہتی اللہ کے نبی نے اپنے مرض الموت میں اپنے آخری ٹائم میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور جو تمہارے ماتحت ہوں، جو تمہارے غلام ہو، جو تمہارے نوکر ہو، جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے ہو، تم ان کا خیال کرتے رہنا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فما زال یقولها، اللہ کے نبی یہی بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. حتی ما یفید بها لسانہ، آپ کی زبان لڑکھڑانے لگی، آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے. آپ نے آخری الفاظ یہی ادا فرمائے. یہ ہمارے نبی کی نظر میں نماز کی اہمیت. اور آگے بڑھیے، ہمارے اسلاف کا کیا حال تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں آتے ہیں، صفیں سیدھی کرتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں. پہلی صف میں ابو لولو فیروز نام کا وہ پارسی غلام حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا، جو اپنے دل میں عمر فاروق کو قتل کرنے کی نیت لے کر کے آیا ہے، آگے بڑا کھنجر سے حملہ کیا حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر. عمر فاروق مصلی پر گرے، مگر فوراً ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا. اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل انسان عمر فاروق تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل مقام حضرت ابو بکر کا ہے، اور حضرت ابو بکر اب دنیا سے جا چکے، اور اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل اگر کوئی انسان تھے عمر فاروق تھے. سب سے افضل انسان زمین پہ تڑپ رہے ہیں، مگر نماز نہیں رکی. عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تب جا کر کے امیر المومنین کو اٹھا کر کے ان کے گھر لے کے جائے. یہ نماز تھی ہمارے اسلاف کے یہاں، یہ نماز تھی صحابہ کے یہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں، اما عائشہ فرماتی ہے بے ہوش ہو جاتے، آپ کو چکر آ جاتا، غشی آ جاتی، اور ہوش میں آتے تو پہلا سوال کرتے اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی؟ پہلا سوال نبی پوچھتے تھے، لوگوں نے نماز پڑھی؟ حضرت ربیع ابن حسین بڑے مشہور تابعی ہیں، بہت مشہور جلیل القدر تابعی ہیں. ان کا ایک کندھا بیکار ہو چکا تھا، ایک موڑھا ان کا اتر چکا تھا. دو لوگوں کے سہارے گھسٹ گھسٹ کے مسجد کی طرف جا رہے تھے. ان کے ساتھیوں نے دیکھا، کہا کہ اے ابو یزید، اے ربیع ابن حسین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، رخصت دیا، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مسجد میں جانا آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے. حضرت ربیع ابن حسین کہتے کہ ہاں مجھے بھی مسئلہ معلوم ہے، لیکن میں نے حی علی الفلاح کی آواز سنی ہے، اور حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد جو آدمی بھی اس آواز کو سنے فَلْيُجِبْ، اسے چاہیے کہ مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز ادا کرے، وَلَوْ زَحْفًا وَلَوْ حَبْوًا، اگر سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے بھی جانا پڑے تبھی وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے.
یہ تابعین کا حال تھا، یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں، سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ما نودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید فی المسجد، 40 سال سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور سعید ابن مسیب مسجد میں نہ بیٹھا ہو۔ اذان کے پہلے سعید ابن مسیب مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سعید ابن مسیب اپنا حال بتا رہے ہیں کہ 40 سال سے یہ میرا معمول ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ تمیمی، یہ بھی بہت مشہور تابعی ہیں، یہ بیچارے آپ نے آخری وقت میں مرض الموت میں لیٹے ہوئے ہیں، مغرب کی اذان کی آواز آئی، اپنے لڑکوں سے کہنے لگے مجھے مسجد میں لے کر کے جاؤ۔ لڑکوں نے کہا انکا علی، ابا جان آپ بیمار ہیں، کہاں جائیں گے آپ، نماز پڑھنی ہے، لیٹے لیٹے پڑھ لیجیے۔ کہا نہیں، اجیب الداعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا آواز دے رہا، میں گھر میں بیٹھا رہوں، نہیں، مجھے مسجد میں جانا ہے۔ ٹیک ٹکا کر کے لوگوں کا سہارا لے کر کے مسجد میں پہنچے، امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ مغرب کی نماز ہے، امام صاحب نے پہلی رکعت پڑھائی، دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے۔ عامر بن عبداللہ سجدے سے اٹھ نہیں پائے، انتقال ہو گیا، ان کی روح پرواز کر گئی، سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، کوئی کام نہیں، بیکار ہے، اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے گھروں کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم بیٹھ کر کے تبصرے کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کر کے کمنٹ کر رہے ہیں، ہم گلیوں اور چوراہوں میں بیٹھ کر کے فضول کی باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، نمازوں کو برباد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ مریم کی وہ آیت آپ دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت زکریہ کا ذکر کیا، حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت ادریس کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ اپنے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ہمارے ان پیغمبروں کے بعد، ہمارے ان رسولوں کے بعد کچھ نااہل لوگ آئے، کچھ نالائق لوگ آئے اور انہوں نے نمازوں کو برباد کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اپنی شہوتوں کے پیچھے لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، یہ عنقریب جہنم کی ایک خطرناک وادی میں ڈالے جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اللہ ہمارے گھر کے تمام افراد کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی نظر کرم ہم پر کر دے، اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر کر دے۔ رب العالمین اس وبا، اس وائرس سے انسانیت کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہماری بند مسجدوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے بند دکانوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے بند کاروبار اور ہماری بند تجارتوں کو کھول دے۔ رب العالمین ہم کمزوروں پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہماری وسعت اور طاقت کے باہر ہے۔ رب العالمین ہم تجھ سے دور ہیں، تو ہمیں اپنے سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں، ہمیں تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار سے محروم ہیں اللہ ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو غریب، فقیر، مسکین، مجبور ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں آگ نہیں جل رہی، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، جن کے بچے بھوکے ہیں اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ دست غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا